الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ابو غیاث کی ایمانداری اور صبر کی کہانی۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں خاموش اور رمضان کی راتوں کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ ایک خستہ حال گھر میں ایک بوڑھا شخص ابو غیاث اپنے ایمان اور صبر کے امتحان میں گرفتار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک راز اس کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر اس راز کو اپنے ایمان اور ایمانت کے آگے نہیں رکھ سکتا۔ کیا ابو غیاث صبر کرے گا یا اپنے خاندان کی بھوک کو ترجیح دے گا؟ یہ کہانی ہے ایمان، صبر اور امانت کی، جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کی داستان ہے جن کے پاس دولت نہیں تھی مگر ایمان تھا، جن کے گھروں میں چراغ مدھم تھے مگر دل روشن تھے۔ ہو سکتا ہے یہ قصہ ہم سب کے دل کو نرم کر دے، کیونکہ جو پیغام آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ رمضان کی راتیں تھیں، فضا میں خاموشی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور فجر کی اذان کی آوازیں ہوا کے دوش پہ پھیل رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن مکہ کی ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹے سے گھر پر خاموشی طاری تھی۔ یہ گھر ابو غیاث کا تھا، فاقوں میں لپٹا ہوا گھر۔ ابو غیاث عمر رسیدہ تھے، جسم کمزور، لباس بوسیدہ اور چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں صبر کی روشنی۔ گھر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی لبابہ، 4 معصوم بیٹیاں اور بوڑھی ماں۔ سب بھوک سے نٹھال تھے، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ سجدے میں گرا ہوا ابو غیاث نے وضو کیا اور ایک کونے میں جا کر سجدے میں دعا مانگنے لگے۔ آنسو زمین پر پڑے اور کہا، یا الہی، جو حال بھی تو نے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اسی لمحے ان کی بیوی لبابہ آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو اور آواز کانپتی ہوئی کہنے لگیں، ابو غیاث، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں اور آپ صبر کر لیں گے، لیکن یہ بچیاں اور آپ کی بوڑھی والدہ، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ باہر جائیں، کام تلاش کریں، شاید کہیں سے رزق مل جائے۔ ابو غیاث نے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ، اللہ اپنے دروازے ضرور کھولے گا۔ ایک امانت عید تھی۔ ابو غیاث مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ویران جگہ پر بیٹھ گئے۔ زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک وادی میں بیٹھ کے ہاتھ زمین میں ڈالے اور مٹی کھودنے لگے بے دھیانی میں۔ اچانک ہاتھ کسی نرم شے سے ٹکرایا۔ یہ ایک ریشمی تھیلی تھی۔ دل دھڑکا، تھیلی کھولی تو سونے کے دینار چمک رہے تھے۔ ابو غیاث حیران ہوئے۔ ایک لمحے کو دل نے کہا، بیٹیوں کے چہرے خوشی سے بھر جائیں گے، لیکن فوراً ایمان بولا، نہیں، یہ تیرا مال نہیں، یہ امانت ہے۔ نفس اور ایمان کی جنگ، دل میں طوفان تھا۔ فاقے، بھوک اور گھر میں بچے سب آنکھوں کے سامنے تھے اور بوڑھی ماں۔ لیکن ابو غیاث نے خود سے کہا، حرام کا 1 دینار میری پوری نسل کو اندھیرے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ تھیلی لے کر گھر آئے اور چھپانے لگے۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا چھپا رہے ہو؟ ابو غیاث نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بتا دیا۔ لبابہ نے آہستہ سے کہا، ہم مجبور ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ابو غیاث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر آواز بہت مضبوط تھی۔ کہنے لگے، نہیں لبابہ، یہ امانت ہے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے۔ دوسرے دن حرم میں ایک خراسانی نوجوان نے اعلان کیا کہ میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، جو واپس کرے گا اللہ اسے 2 گنا اجر دے گا۔ ابو غیاث نے سوچا شاید یہ موقع ہے، مگر نوجوان نے کہا، میں فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، جو واپس کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ ابو غیاث خاموش رہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کار ابو غیاث نے وہ تھیلی واپس کر دی، 1 دینار گن کر۔ ابو غیاث کی امید ٹوٹ گئی، مگر دل میں ایمان کی روشنی مزید مضبوط ہو گئی۔ اگلے دن ابو غیاث نے نوجوان کے پاس جا کر کہا، کچھ انعام رکھ تو شاید کوئی واپس کر دے۔ نوجوان نے دوبارہ کہا، میں سب اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو غیاث نے دل میں اللہ سے مدد مانگی اور گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر بیٹیاں بھوک سے بے حال تھیں دیکھا، مگر ابو غیاث نے ان کے سامنے وہ تھیلی نہیں کھولی۔ انہوں نے خود سے کہا، 50 سال کا صبر 1 دن کی لذت پر قربان نہیں کر سکتا۔ نوجوان کو تھیلی واپس کر دی۔ نوجوان خوشی سے رو پڑا، چند قدم چلا، پھر واپس آیا، کہنے لگا، میرے والد کی نصیحت تھی کہ جو سب سے زیادہ غریب مسلمان ہے اور سب سے ایماندار ہو، اسے یہی دینار دے دیے جائیں۔ اس نے تھیلی دوبارہ ابو غیاث کے ہاتھ میں رکھ دی اور چلا گیا۔ ابو غیاث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الہی، اللہ آپ کسی جان پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا اور سوچنے لگے کہ جو صبر کرتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، جو امانت نبھائے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ گھر میں خوشی لوٹ آئی۔ اس کی بیٹیوں نے کہا، والد آپ نے صبر کیا، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ یاد رکھیں، ایک حرام دینار زندگی بھر کا نقصان ہے، ایک سچا فیصلہ نسلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ابو غیاث جیسا صبر اور لبابہ جیسی قربانی عطا فرمائے۔ ایک حرام کا دینار بھی زندگی بھر کا نقصان ہے۔ ایمانداری صرف انسان کو نہیں بلکہ پوری نسلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔